RSS کے جو لوگ ہیں مکھیا ہیں کیا میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف رہی ہے؟ دھرم کا جب شوشن ہوتا ہے تو رام کو بنواس ہوتا ہے، عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھنا پڑتا ہے، حسین کو شہید ہونا پڑتا ہے اور گاندھی کو گولی ماری جاتی ہے۔ ہندوؤں میں اگر 7 پھیروں کے بجائے سناتن پرمپرا میں 6.5 پھیرے ہوں گے تو شادی نہیں ہوگی، تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ سرکار جو ہے اس کے ہاں قانون بھی 2 طرح کے ہیں، کسی کے گھر پہ تو ایک ہی کام کے لیے بلڈوزر چلتا ہے اور کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کے بازار جو ہے وہ پوری طریقے سے گرم ہو چکا ہے، کیونکہ دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے اپنے بھاشن میں یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک گھر میں 2 قانون جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، اور ہم نے 3 طلاق پر پابندی لگا دی، ہم نے 370 لایا، یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں، تو وہیں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا سارا فوکس اس بات پر ہو گیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ سے اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ ہے مسلمان، اور اسی کو لے کر کے 2024 کی سیاست جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے یونیفارم سول کوڈ کو لے کر۔ اسی پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ایک شخصیت موجود ہیں جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ دیش جانتا ہے کہ کتنی بے باک طریقے سے انہوں نے اپنے مدعوں کو رکھا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پدم شری ایوارڈی پروفیسر اختر الواسع صاحب کی۔ سر، جس طریقے سے دیش کے پردھان منتری جی نے بیان دیا کہ یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کے کہا کہ ایک گھر میں 2 قانون جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، کس طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اسے؟ پہلے تو آپ کا پل پل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ جہاں تک وزیر اعظم کے بیان کا سوال ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے بیان کی لوجک کو خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں جہاں تک میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس ملک میں معاف کی جگہ ایک قانون جو ہے نہیں ہے بلکہ کئی قانون ہیں۔ دنیا میں ریونیوز لا کہیں علیحدہ نہیں ہوتے، ہندوستان میں ریونیو لا علیحدہ ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں لیکن مجھے جوائنٹ ہندو فیملی سسٹم کے بینیفٹس نہیں ملتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ قانون ہے، میرے لیے علیحدہ قانون ہے۔ جی، مختار عباس نقوی گائے کا ذبیحہ نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، لیکن اروناچل کے اندر اس کی پوری اجازت ہے۔ جب مختار عباس نقوی نے کہا تھا جنہیں گائے کا گوشت کھانا ہے وہ پاکستان چلے جائیں، تو ہمارے وزیر رجیجو جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں کھاتا ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اور یہ ان کی مطلب وزیر اعظم کی وزارت میں تو ایک ملک میں 2 قانون ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو سوال یہ ہے کہ ایک بات، دوسرے یہ کہ اس ملک میں پرسنل لاز نہیں ہیں، خالی اس ملک میں ایک اسپیشل میرج ایکٹ بھی ہے۔ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت کوئی شخص بھی رجسٹرار آف میرجز کے ہاں جا کے رجسٹریشن کرا سکتا ہے، دونوں کا دھرم علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا دھرم ایک بھی ہو سکتا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور جب وہ رجسٹرار آف میرجز کے ہاں اپنی شادی رجسٹر کراتے ہیں تو وہ پھر پرسنل لاز سے گور نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس ملک میں قانون تو علیحدہ موجود ہے۔ اگر جس دن اس ملک کے 90%، 80%، 75%، 70% لوگ جو ہیں اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادیاں کرنے لگیں گے، طلاق لینے لگیں گے، اور اس کے علاوہ جو وراثت کے قانون ہیں اس کی پابندی کرنے لگیں گے، تو خود بخود پرسنل لاز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو یونیفارم سول کوڈ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس ملک میں، یہ مان کے چلنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کس طرح سے یہ باتیں کہیں میں سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں تک انہوں نے کہا وہ اپنے ایجنڈے کے تحت بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے اشونی اپادھیائے نے جب سپریم کورٹ میں PIL داخل کی اس بات کے لیے کہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کی مخالفت کی، جبکہ اشونی اپادھیائے ان کی پارٹی کے آدمی ہیں۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 2018 میں
جو لا کمیشن نے پرسنل لاز کے بارے میں، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں ایک رائے دی اور کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. جی تو سوال یہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے. دوسرا یہ کہ مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. خالی میں آپ کو یہ بتا دوں، ہندوستان جو ہے وہ ڈائیورس جو کلچر اور ریلیجن اور لنگوسٹک اس کا ملک ہے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے متاثر سبھی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں نکاح، اور ابھی جو بتایا گیا ہے دھامی صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ اتراچل کے لیے جو ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے اور جو رپورٹ دی گئی ہے کہ عدت نہیں ہوگی، تو عدت جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عدت تو اس لیے ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ اس بات کو طے کر لے مرنے طلاق کی صورت میں میاں کے یا موت کی شکل میں کہ وہ کہیں اس سے پریگننٹ تو نہیں ہے، تاکہ بچے کی طے ہونا چاہیے نا کہ اس کا بچہ ہے. دوسری بات جو ہے اسی کے تحت یہ بھی ہے کہ شادی جو ہے اس سے پہلے وہ ایک طرح سے اپنے اس تمام پریشانی سے نکل آئے، مانسک جو اتپیڑن ہے چاہے موت کے نتیجے میں ہو چاہے طلاق کے نتیجے میں ہو، اس سے نکل آئے. اس کے لیے عدت ہے. عدت جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک حلالے کا مسئلہ ہے، حلالہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں بالکل آپ سے کہتا ہوں اسلامک اسٹڈیز کے ایک چھاتر کے روپ میں بھی اور ایک مسلمان کے روپ میں بھی کہ حلالہ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حلالہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر آپ اسے غور فرمائیں تو وہ اس طرح ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوئی، زندگی میں ان میں نباہ نہیں ہو پایا، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، اس کے بعد دونوں نے الگ الگ شادی کر لی. جی اور شادی کرنے کے بعد پھر وہ شادیاں بھی نہیں چل پائیں یا انتقال ہو گیا کسی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ پھر کسی موڑ پہ ملے دونوں، اور دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں پھر. جی تو اس کو یہ حلالے کی صورت جو ہے اس کے لیے آپ حلالہ مت کہیے، کوئی اور نام رکھ لیجئے. تو وہ نہیں ہے کہ شادی شادی کی طلاق دی، طلاق کے نتیجے میں پھر عورت جو ہے وہ کسی اور سے شادی کرے اس بات پہ کہ ایک رات کے لیے وہ کسی کے ساتھ رہے گی، سمجھیں، اور شاریرک سمبند بنائے گی اور اس کے بعد وہ اس سے اپنے پرانے میاں سے پھر شادی کر لے گی. ایسا بالکل اسلام میں نہیں ہے. یہ بھرانتی ہے، بھرم ہے. اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. کیونکہ واسی صاحب دیش کے پردھان منتری نے جو بار بار ایک بات اپنے من سے ذکر کیا 3 طلاق کا، اور کچھ مسلم دیشوں کے نام بھی انہوں نے گنائے کہ قطر میں دیکھیے کہ 3 طلاق نہیں ہے تو یہاں بھی لاگو ہونا چاہیے، پاکستان کا انہوں نے حوالہ دیا، انڈونیشیا کا حوالہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مصر کا بھی ذکر انہوں نے کیا. تو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ مسلم شریعت کے حساب سے مسلم دیش چلتے ہیں، وہاں کے لا کے حساب سے یہاں کے لا کیا بن پانا پاسبلٹی ہے؟ نہیں دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، 3 طلاق کے مسئلے میں مسلمانوں میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیعوں میں نہیں ہے، جی اہل حدیث میں نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو دنیا بھر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سوال یہ کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں سنی حنفی مسلمان ہوں. میں نے بار بار لکھا اس کے اوپر اس زمانے میں جب وہ تحریک چل رہی تھی. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ڈرم بیٹنگ کرنے کا جو شوق ہے سرکار کو، اس کے نتیجے میں سرکار ایسی باتیں کرتی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 3 طلاق ایک دوسری چیز تھی. طلاق تو ختم نہیں کی ہے نا. اگر طلاق اتنی بری چیز ہے تو طلاق ختم کرنی چاہیے. وہ تو آپ نے ختم کی نہیں ہے. ڈائیورس کو تو ڈائیورس دیا نہیں ہے آپ نے قانون میں. سوال یہ ہے کہ وہ ایک دفعے میں ہو اور 7-8 سال عورت انتظار کرے اور اتپیڑن کا شکار ہو، اور مرد جو ہے وہ دوسری جگہ منہ مارتا پھرے اور عورت بیچاری تکلیف میں پڑی رہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیے میں ایک بات جانتا ہوں، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صرف مسلمان نہیں بستے ہیں. مسلمان مشکل سے کتنے 18% ہوں گے، جی اس سے بھی کم ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آدی واسیوں کا کیا ہوگا؟
نارتھ ایسٹ سے ابھی سے آوازیں شروع ہو گئی ہیں, بی جے پی کے سہیوگیوں کی آوازیں آ رہی ہیں جی. سوال یہ ہے کہ وہ تو بنیادی طور پہ آپ اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اور آپ کو بتا دوں, آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں, مکھیا ہیں, آر ایس ایس ایک زمانے میں خود کیا میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف رہی ہے. تو اصل چیز جو دیکھیے, ہندو جو ہیں, ہندو دھرم جو ہے اور سناتن پرمپرا جو ہے وہ ایک بڑی سٹیک چیز ہے, اس کا ہمیں آدر و سمان کرنا چاہیے. اپنے راجنیتک ہتوں کے لیے دھرم کا ہمیں شوشن نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے, دھرم کا جب شوشن ہوتا ہے تو رام کو بنواس ہوتا ہے, عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھنا پڑتا ہے, حسین کو شہید ہونا پڑتا ہے اور گاندھی کو گولی ماری جاتی ہے. تو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ ہندوؤں میں اگر 7 پھیروں کے بجائے سناتن پرمپرا میں 6.5 پھیرے ہوں گے تو شادی نہیں ہوگی. تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا, اسی لیے میں مسلمانوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں, یا آپ کے حوالے سے بھی اسے دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اسے اپنی چڑ نہیں بنانی چاہیے, اور بلا وجہ اس کے اوپر بلا وجہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کام کرنا ہے تو ایک تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اسی کام کے لیے ہے, وہ ایک اچھا مسودہ بنا کے پیش کرے لا کمیشن کے سامنے. دوسرے, اس سے زیادہ بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ تمام دھرموں کے لوگوں کو بلائیں, جمع کریں اور بیٹھ کے آپس میں ایک رننیتی طے کریں کہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے, ہندو کا بھی ہے, ہندوؤں کے اندر آدیواسیوں کا بھی ہے, ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ جو بنیادی طور پہ دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے, ساؤتھ کا علیحدہ ہے, ویشنوائٹس ہیں, شیوائٹس ہیں, ان سب کا ہے. تو ان سب کو بلائیے, عیسائیوں کو بلائیے, سکھوں کو بلائیے, میں تو کہتا ہوں آپ کو پارسیوں کو بلائیے جی, بدھسٹ کو بلائیے, جینیوں کو بلائیے, بلا کے طے کیجئے کہ بھائی ایک بات سنیے, دھرم کے معاملے میں سرکار جو ہے اس کو ایک طرح سے ہمیں دور رہنا چاہیے. کیونکہ کہیں نہ کہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آر ایس ایس نے بھی کبھی یونیفارم سول کوڈ کا ویرودھ کیا تھا. اب جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو سامنے سے بھاجپا کی طرف سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ خود پنڈت جواہر لال نہرو بھی یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے تھے. دیکھیے ایک بات سنیے, پنڈت جواہر لال نہرو کی ہر چیز سے سہمت ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے, اور بھاجپا جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو اس کے کب سے آئیڈیل ہو گئے مجھے پتہ نہیں ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. میرے لیے وہ ایسا ہے, بھارت کے نرمان میں ان کا بڑا یوگدان ہے, بھارت کے سمویدھان کو بنانے میں ان کا یوگدان ہے, بھارت کی سوادھینتا میں ان کا یوگدان ہے, ان کا نہیں ان کے پریوار کا یوگدان ہے. میں لیکن یہ ضرور نہیں کہ ہر بات سے میں ان کی سہمت ہوں. جی جی, کیونکہ یہ بھی تصویریں کہیں نہ کہیں یونیفارم سول کوڈ پر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ جو راجنیتک پارٹیاں ہیں وہ سمرتھن بھی کر رہی ہیں, کچھ کھل کر کے ویرودھ بھی کر رہی ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایسے میں یہ بھی پھر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جمعیت علماء ہند دیش کی سب سے بڑی تنظیم, مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا بیان آتا ہے کہ ہم اس کا ویرودھ نہیں کریں گے, پر سڑکوں پر نہیں اتریں گے, پر ویرودھ کریں گے. تو ایک طرف سے آواز اٹھتی ہے کہ اس کا ویرودھ کھل کر کے کرنا چاہیے. تو ایسے میں کنفیوژن کریٹ ہے کہ مسلمانوں کو اصل میں صحیح قدم کیا یو سی سی پر اٹھانا چاہیے. دیکھیے بات جو ہے, مولانا ارشد مدنی کے بیان کو آپ جب بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ دیکھیں گے تو یہی آپ کو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بھرم اور بھرانتی پیدا ہوگی, کنفیوژن پیدا ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا ویرودھ کریں گے, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. سڑکوں پہ نہ آنے کا مطلب یہ کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بننا چاہتے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ سرکار جو ہے اس کے ہاں قانون بھی 2 طرح کے ہیں, معاف کیجیے گا, جو انڈین پینل کوڈ ہے اور کیا میں وہ ہے وہ 2 طرح کے ہیں. کسی کے گھر پہ تو ایک ہی کام کے لیے بلڈوزر چلتا ہے اور کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ مولانا ارشد مدنی نے اس بات کو کہ بھائی مسلمان جو ہیں وہ بلا وجہ جوش و جذبے میں سڑکوں پہ نہ آ جائیں, لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ ہو, دیش کے اندر وبال نہ ہو, ایک طرح سے انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو اسے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایسے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے جتنا بڑا وہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات سنیے, جو کچھ ہندوستان کے حق میں ہے وہ مسلمان کے حق میں ہے. ایک بات آپ کو میں بالکل ایمانداری سمجھتا ہوں, اور جو کچھ ہندوستانیوں کے حق میں ہے
وہی مسلمانوں کے حق میں ہے. مسلمان ہندوستان سے علیحدہ نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیے. اور اسی لیے کرنا کیا چاہیے، میری رائے جو میں نے آپ سے ابھی کہی کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. یہی وقت ہے کہ وہ دوریاں جو پیدا کر دی گئی ہیں راجنیتی کے دوارا ان کو کم کیا جائے، اور ان لوگوں کے آپس میں مل بیٹھ کر ہم ایک نئے بھارت کا نئے انداز سے نرمان کرنے کے لیے آگے آئیں، اور نئی صورت جو ہے نکل کے آئے. اور وہ کام جو ہے دھارمک پرمپراؤں کے حوالے سے ہونا چاہیے، کیوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے بھارت جو ہے وہ دنیا کی کوئی شکتی ہو یا نہ ہو، لیکن آدھیاتمک شکتی کے روپ میں اس کی جو حیثیت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو ہمارے دنیا کی تمام مذہبی روایات جو ہیں وہ ہمارے یہاں موجود ہیں جی، اور شروع سے موجود ہیں. ایک بات سنیے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس پری ویدک بھی ہیں، ویدک پرمپرا بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کیا میں یہودیت اسی وقت آ گئی تھی جی. عیسائیت جو ہے وہ آرتھوڈاکس سینئر کرسچین آرتھوڈاکس چرچ کیرالہ میں قائم ہو گیا تھا جی 1 صدی عیسوی کے اندر. کیا میں اسلام جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پوتر جیون کال میں ہی آ گیا تھا، اور کیرالہ میں پہلی مسجد بن گئی تھی ان کے جیون کال میں. تو ہم پارسی جو تھے اپنی مقدس آگ کو لے کر جب ایران کی سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی تو وہ آ گئے، تو کہاں اترے جی؟ وہ ایک طرح سے گجرات میں اترے. تو ہمیں بنیادی طور پہ اسی طرح سے بدھ مذہب، جین مذہب، سکھ مذہب، ان سب کے لوگوں کو ہمیں لے کے غور کرنا چاہیے کہ کس طرح کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کو بھی ایک طرح سے سرکار بھی کا بھی شاید ارادہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک طرح سے جھنجھنا دکھاتے ہیں اور لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے ورگ وشیش جو ہے یعنی مسلمان میں صاف کہہ دوں ان کو چڑھانے کی کوشش ہوتی ہے، جس سے انہیں بچنا چاہیے.